لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارے آپ کے سب کے وجود کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. بقیہ چونکہ عبادت کے لیے طاقت کی ضرورت ہے تو کھانا بھی چاہیے، سونا بھی چاہیے، ہے نا، لیکن مین وجہ عبادت ہے. عبادت کے لیے یہ سب ہے، کام بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، پیسہ بھی کمائیں گے. مقصد اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ عبادت ہے. اب یہ عبادت پر بات یہاں سے چلی تھی کہ دیکھیے، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے. میں نے پرسوں بھی شاید یہ عرض کیا تھا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. ایک جگہ روایت کہتی ہے کہ کسی کے کثرت نماز اور کثرت روزہ پر مت جاؤ، یہ دیکھو سچ کتنا بولتا ہے اور امانت دار کتنا ہے. تو مین یہ چیز ہے، مین جملہ ان چیزوں کے کہ جو عبادت میں شامل ہوتی ہے. وہ بات آئے گی جو زبان سے گفتگو شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک موضوع جو ہے اصل اخلاق بھی ہے. تو اچھا اخلاق یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اس لیے کہ کسی کو اپنے اخلاق کی بنیاد پر راہ راست پر لا دینا، کسی کو عبادت پر لگا دینا اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی داستان آپ کو سناتا ہوں کہ آدمی کا اخلاق انسان کو کہاں پہنچاتا ہے، پھر بات یہاں آئے گی انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں بدگمانی، ہے نا، بدزنی. کبھی کسی کا ظاہر دیکھ کر کے ہم کو فوراً نہیں بول پڑنا چاہیے. یہ زبانی کے ذیل میں آئے کہ عبادت اخلاق جو ہے کہ کسی کا ظاہر دیکھ کر کے ہم کو کسی کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ آدمی گندا ہے، یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی جہنمی ہے، یہ آدمی نالائق ہے. اب میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، بلکہ دو ملے گی. صلوات بر محمد و آل. ایک بڑے خطیب تھے جن کا نام تھا مرحوم سید مہدی قوام. ان کا جو ہے وہ فیملی نیم تھا، نام تھا کیا؟ مہدی، سید مہدی قوام. بڑے زبردست خطیب تھے، بڑے زبردست ذاکر تھے. ان کے اپنے شاگرد، دیکھیے آدمی کا جب اخلاق ہوتا ہے صحیح نا، تو وہ کیسے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے. پہلے ادھر سن لیا، پھر اصل کہ کسی کا ظاہر دیکھ کے ہم کو اس کے بارے میں حکم نہیں لگانا چاہیے. ایک صاحب گئے ان کے یہاں ملنے کے لیے. کس کے یہاں؟ مولانا صاحب کے یہاں.
تو ان کے دروازے کے سامنے ایک آدمی ٹھیلا لگائے ہوئے تھا, پھل بیچ رہا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی جو کچھ سیب ویب جو بھی تھا لیا. کہ بھائی کہنے اگر جناب کے لیے لے جا رہے ہیں تو آپ جو چاہیے دے دیجئے. کہنے لگا کیوں, جناب کو بہت مانتے ہو کیا؟ کہنے لگا بھیا جناب نے میری زندگی بدل دی ہے. دیکھیں ایک ذرا سا اخلاق انسان کو کیسے کنورٹ کرتا. کہا جناب نے میری زندگی بدل دی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں آج دیکھ رہے ہیں آپ پھل ول بیچ رہا ہوں, بڑا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوں. میں نمبر 1 کا چور تھا اپنے زمانے کا, اور یہ تھے بڑے ذاکر. تو مجھ کو یہ پتا تھا کہ جب بڑے ذاکر ہیں تو ویسے ہی ان کو ہدیے بھی خوب ملتے ہوں گے, تو ان کے گھر میں مال خوب ہوگا. تو میں نے پہلے سے ان کو توڑ لیا تھا کہ ان کے یہاں ہاتھ صاف کرنا ہے. ایک دن پتا چلا کہ ان کے کسی رشتہ داری میں شادی ہے, تو میں پہلے ہی آ کر کے محلے میں ایک جگہ بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہ کب نکلتے ہیں. رات میں 8 بجا 9 بجا, شادی میں آدمی ایسے ہی تو نکلے گا. یہ اپنا میاں بیوی نکلے, گھر کو تالا لگایا, چل پڑے. جیسے ہی وہ نکلے میں نے کہا اب تو گئے, شادی 11-12 سے پہلے پلٹنا نہیں ہے, 2 گھنٹہ بہت ہے. میں صاحب جو ہے وہ ان کے گھر میں کودا. اتفاق یہ ہوا کہ جو گفٹ مولانا کو لے جانا تھا, اللہ نے کب کیا کر دے, وہ جو گفٹ لے جانا تھا رشتہ داری میں کوئی شاید وہ بھول گئے تھے. تو وہ پھر واپس آ گئے کہیں 5 منٹ کے بعد. دروازہ کھولا, دیکھا کہ صاحب جو چور وہ ان کی ایک قالین کندھے پر رکھ رہا ہے. یہ لطیفہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سن لیجیے, آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چلیے. ایک چور پہنچا کسی ذاکر کے گھر میں, اور اس نے صاحب جو ہے سب چرایا ان کا, یہ بھی وہ بھی وہ بھی, پوری گٹھری تیار کر لی. اچھا اب چور ہو لاکھ ہو لیکن شیعہ ہے تو یہ علی تو نکلے گا ہی. تو جب اس نے چوری کا مال جمع کیا ہو, گٹھری زیادہ وزنی ہو گئی, تو اٹھانے میں جب اٹھ نہیں رہے اس نے کہا یا علی. سمجھ گیا, مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی. وہ بھی پرمذاق آدمی تھے, کہنے لگے میں نے زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا ہے, تم ایک یا علی میں لے جانا چاہتے ہو. تو یہاں بھی وہ قالین جو ہے اپنے کندھے پر, تب تک یہ دروازہ کھولا, پہنچ گئے. آپ بتائیے ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ہوتے اس طرح گھر میں چور رنگے ہاتھ پکڑا جاتا تو کیا کرتے؟ پکڑ لیتے, پورے محلہ ایک ہنگامہ. پریزنس آف مائنڈ, جہاں ہدایت ہے ذہن میں. دیکھیے نماز ہی عبادت نہیں, یہ دیکھیے عبادت کتنی زبردست ہونے جا رہی ہے. ارے بیگم استغفر, بڑا اچھا ہوا پلٹ آئے ہم لوگ. تو بتائیے اس بیچارے کو میں نے یہاں بلایا تھا, کام تھا اور میں خود ہی چلا گیا بھول کر کے. یہ تو اچھا ہوا واپس آؤ آپ چائے بنائیے. بیوی کو ہٹا دیا, یہ کہہ کر کے چائے بنائیے, اس کو لے آئے سائڈ. اب یہ تو جان میں جاننا کہ یار یہ تو ابھی پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا, میرے ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی, تو یہ پلٹ دیا انہوں نے. پھر سائڈ لائے, کہنے سنو یہ کب تک چلے گا؟ یہ گھروں میں چوریاں کر کے کتنے دن کھاؤ گے؟ عاقبت بھی جائے گی, پکڑے جاؤ گے, بے آبروئی الگ ہوگی. ایک کام کرو, یہ دیکھو قالین لے جا رہے ہو نا, یہ اکیلی کا کوئی مزہ نہیں ہے اس کا, یہ پیئر ہے, جوڑا ہے, دونوں لے جاؤ گے تب صحیح دام ملے گا. تو ایک تو تم اٹھا ہی چکے ہو, دوسرا میں اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں. ایک شرط ہے, یہ کام چھوڑ دو, دونوں قالین لے جاؤ, بیچ لو مارکیٹ میں, جو پیسہ ملے ایک ٹھیلا بنا لو, اس پر کچھ پھل ول رکھ لو. کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس, میرے دروازے پہ آ کے دن بھر کھڑے ہو کے بیچو, حلال کا کماؤ, حلال کا کھاؤ. اچھا کہتے ہیں نا اذا خرج من القلب دخل فی القلب, جب بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے. کل لگا پتہ نہیں مولوی صاحب نے کس انداز سے کہا کہ مجھے گھس گئے. میں نے کہا آج کے بعد سے نہیں کروں گا چوری. وہ صاحب واقعی ان کی قالین لے گیا, میں نے اس کو بیچا,
یہ صاحب ٹھیلا اسی کا ہے. آج الحمدللہ شام کو جاتا ہوں, اتنا بک جاتا ہے مال, اتنا ہو جاتا ہے کہ عزت و آبرو کے ساتھ روزی روٹی میری چل رہی ہے. لوگ سلام بھی کرتے ہیں, مسجد بھی جاتا ہوں, نماز کا بھی پابند ہوں. اس لیے میں نے کہا اگر مولوی صاحب کے لیے لے جانا ہے تو جو پیسہ دینا چاہو دو, نہ چلنا چاہو نہ دو. اتنا بڑا آدمی, یہ چھوٹا موٹا انسان ہے, اتنے بڑے جگر. لیکن ان کے بارے میں بدزنی کی بات تھی, ان کے بارے میں ان کے ہی شاگرد نے کیا سوچا وہ سنیے. صلوات بر محمد و آل محمد. زبان پر قابو کرنا سب سے اہم. ان کے شاگرد بیان کرتے خود. اچھا ایک بات اور سن لیجئے, اس کو نوٹ, کبھی جھجلائیے مت, پریشان مت ہوئیے. اگر آپ نے کوئی کام خدا کے لیے کیا ہے نا, دنیا کو بکنے دیجئے. وہ چاہے جتنا بدنام کرنا چاہے کر لے, کرنے دیجئے. آنکھ بند کے مسکراتے رہیے, اس لیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر ہماری نیت صاف ہے نا, یہ میں سنانے جا رہا ہوں تو نوٹ کر لیجئے, جب تک اللہ اس بے عزتی کے داغ کو دھول نہیں دے گا دفن نہیں ہونے دے گا. صلوات برو. سنیے اب آپ, بس شرط یہ کہ اس پر بھروسہ ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو میں نے آپ کو پہلا قصہ سنا کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے نا. آج کے زمانے میں 40-50 ہزار روپے کی تو قالین دونوں رہی ہوگی نا, بہترین قالین ہے. دے دیا کہ شاید اس بہانے سدھر جائے. تو یہ معمولی عبادت کا کام ہے یہ. اب بتائیے نماز ہی عبادت ہے یا یہ بھی عبادت ہے نا. اب ایسے آدمی پر الزام سنیے آپ. صلوات بر محمد. اور کون؟ اپنا لڑکا. لڑکا میں سے نہیں, اپنا اسٹوڈنٹ, اپنا شاگرد. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا انہی کو, سید مہدی قوام کو, آدھی رات کا وقت ہے, بدنام علاقہ جہاں بدکار عورتیں رہتی ہیں, بدنام مسافر خانہ, ہوٹل آج کی زبان میں کہیے. آگے آگے جو ہے وہ استاد ہمارے, یہی جن کے بارے میں میں نے سنایا آپ کو, اور پیچھے پیچھے ایک عورت. اب ممبر سے اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. میرے دیکھا آدھری, باپ رے باپ, یہ ہمارے استاد کا حال ہے. کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو. ہمیں چمڑے کو نمک لگایا جاتا ہے کہ سڑنے نہ پائے, اور نمک خود ہی سڑ رہا ہو تو کیا کیا جائے بتاؤ. یہ درس اخلاق دیتے ہیں, ان کا یہ حال ہے. آدھی رات کو بدنام علاقے میں عورت لیے گھوم رہے ہیں. استغفر اللہ ہے نا, ان کو بیچاروں کیا. اب اس کے بعد کہتے ہیں صاحب میں نے دیکھنے کے بعد یہ منظر, ان کی کلاس میں جانا بولیے بند کر دیا. یار ایسے آدمی کے یہاں پڑھنے کیوں جائیں گے, چھوڑا. پھر 2-4 دن کے بعد خدا کے ہاتھ میں دل ہے نا, خدا نے موڑا ان کو. کہنے لگے یار ان کا عمل ان کے ساتھ, پڑھاتے بڑھیا ہے, بولتے بڑھیا ہے, بات اتر جاتی ہے اس آدمی کے دل میں, بلا وجہ نہیں اترتی. اگر تقوی نہیں ہوگا تو نہیں اترے گی. صلوات بر محمد وآل. یہ نہیں سوچا انہوں نے, یار پڑھاتے بڑھیا ہے, دل میں بات ان کے چھوڑو, ان کا عمل ان کے ساتھ چلتے ہیں. جا کے صاحب بالکل جیسے آپ نہیں بیٹھے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ اس میں ہال میں کھمبا تھا, اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اب وہ کتنے پہنچے ہوئے دیکھیے. اس دن استاد نے شروع کیا کیا درس, بدگمانی. اب دیکھیے کتنا پہنچا. اب یہ اپنے دل میں کہنا استاد بدگمانی نہیں, میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے قبلہ آپ کو. وہ جتنا بدگمانی کے اوپر درس دے رہے اتنا یہ ان کا اپنا شاگرد ہے. ارے میں نے خود دیکھا, چاہے جتنا ممبر سے جو ہے پڑھو, سب پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہے. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ مولانا کا, سید مہدی قوام کا انتقال ہو گیا. تو اب پھر جو ہے وہ شاگرد ہی خود ہی بیان کرتے ہیں قصہ. کہتے ہیں میں نے سوچا یار ان کا عمل ان کے ساتھ, استاد تھے, استاد کی حیثیت باپ کے برابر ہے, وہ اپنا حساب خدا کے ہاں دیں گے, چلو جنازے میں چلنا چاہیے. میں صاحب جنازے میں چلا گیا. جنازوں میں شرکت کی ہے آپ نے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ جنازے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ چلے ہیں,
کچھ دور جانے کے بعد بغل میں یہ آ گئے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا جنازوں میں عام طور سے. تو ایک جو ہے وہ جنازے میں چلتے چلتے اچانک ان کے ایک دوسرے شاگرد میرے بغل میں آ گئے. میں نے کیا کہا تھا, اللہ کے لیے کرو, خدا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک صاف نہیں کر دے گا. تو کہنے لگے کہ صاحب جو ہے وہ, تب تک ایک دوسرے صاحب آ گئے میرے بغل میں, اور سامنے جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پر ان کا تابوت ہے. ایسے ہی دیکھا اس آدمی نے, کیا چیز تھا یار یہ آدمی, اللہ مغفرت کرے, لوگوں نے پہچانا نہیں اس آدمی کو. اپنے دل میں کہا جی ہاں میں تو خوب پہچانتا ہوں, آپ کو کیا پتا. دیکھیے ابھی بدگمان ہے. تو وہ دوسرے شاگرد نے کہا ابھی تو قبرستان دور ہے, کہو تو ان کا ایک قصہ جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ بتاؤں. کہ بولو, کہ سناؤں, کہ سناؤ. کہنے لگے صاحب ایک دن فلاں جگہ عشرہ ہو رہا تھا, جناب فاطمہ علیہ السلام کی شہادت کے زمانے میں. شہزادی کے ایام عزا کا عشرہ چل رہا تھا, اور اس دن جو ہے وہ عاشرے کی آخری مجلس تھی. شاگرد کے پاس گاڑی ہے, استاد اتنا بڑا خطیب ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے. ایسے ہی خرچہ ہے تو گاڑی کہاں سے آئے گی. کہنے لگے صاحب جب عشرہ ختم ہو گیا, مجلس ختم ہو گئی, چائے وائے ہو گئی, اچھا حضور خدا حافظ. تو جماعت کے جو صدر تھے, کیا تھے, جو بھی تھے خزانچی, تو انہوں نے لا کے حضور کو لفافہ پکڑایا. تو بڑے ہیں تو لفافہ بھی بڑا ہوگا, جیب میں رکھ لیا. اب یہ دوسرا شاگرد سنا رہا ہے, انہوں نے کہا میں نے جی حضور تمہارے پاس گاڑی ہے. کہنے لگے ہاں. کل لے آؤ, چلا جائے, تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ دکھاوا نہیں کرتے, ہنسی اوپر تک کیے رہتے ہیں. آؤ چلتے ہیں جو ہے کچھ تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. آج لفافہ ملا ہے یار, تھوڑا چلو خرچ کرتے ہیں. تو میں نے مذاہن کہا کہ حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا. میں گاڑی لے آیا, بیٹھ گئے وہ. چلو کہاں چلیں, وہیں جہاں اس دوسرے والے نے ان کو کبھی دیکھا تھا. کیا کبھی تم سے کہہ رہے یار پیسہ ملا لفافہ, چلو مستی کر کے آتے ہیں. اب وہ استاد کا کچھ اثر ایسا تھا کہ میں آگے کچھ بول نہیں پایا, چل پڑا صاحب, اور گاڑی نکل گئی. اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں اس طرح کی جو ہے وہ عورتیں رہتی ہیں. روکو گاڑی, روکا. وہ لڑکی دیکھ رہے ہو, ہاں اس کو بلا لو. جی کا جس سے تم سے کہہ رہا تھا کرو. میں نے کہہ دیا جب تم سے پہلے کہ آج لفافہ ملا, انجمن والوں نے دیا, تھوڑا خرچہ کرتے ہیں یار. کیا جاؤ. پتہ نہیں ان کی زبان میں کیا اثر تھا, میں چلا گیا. اور میں نے کہا مولانا صاحب بلا رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ لوگ, متوجہ, میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اب میں ممبر سے اور کتنی وضاحت کروں, کافی ہے. وہ بھی سمجھی کسٹمر, اس نے پچھلا دروازہ کھولا, بیٹھنے کے چکر میں کہیں لے جائیں گے. انہوں نے کہا اوش ادھر نہیں, ادھر آؤ. شیشہ اتارا, ڈرائیونگ سیٹ کے بغل میں آگے بیٹھے تھے. آئے, وہ جو ابھی لفافہ انجمن نے دیا تھا وہ پورا لفافہ نکالا. کہا بیٹا اس کو رکھو, یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو. کہا ہاں کالی ہے. کہا کالی کا مطلب سمجھتے ہو, سمجھتی ہو, یعنی میں اولاد فاطمہ میں ہوں. یہ پیسہ میرا نہیں ہے, یہ انہی کی مجلس چل رہی تھی, انہی کے چاہنے والوں نے چندہ کر کے مجھ کو لفافہ دیا ہے, یعنی یہ پیسہ بی بی فاطمہ کا ہے, انہی کا واسطہ, یہ رکھ لو, یہ کام چھوڑو. میں نے اس پر ٹیلی فون نمبر لکھ دیا اپنا, کل کو تم کو پھر ضرورت پڑے گی مجھ سے بات کرنا. اور میرے تعلقات ہیں, روابط ہیں, لوگ جانتے ہیں مجھ کو, دیکھتا ہوں کوئی معقول رشتہ مل جائے تو میں تمہاری ہاں شادی کروا دوں گا. منصف کوئی جو ہے لڑکا مل جاتا تو میں اس سے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں, جو ہے وہ بات ختم ہو گئی. وہ جو لفافہ عشرے کا ملا تھا پورا اس کو دے کر کے چلے آئے, ہو گئی بات. یہ خود بیان کرتے ہیں, مولانا صاحب کا بیان ہے کہ میں گیا نجف زیارت کے لیے, تو مولا علی کے ایک روضے پہ کھڑا زیارت پڑھ رہا تھا, تب تک شروع ہی کیا تھا, تب تک دیکھا بغل میں ایک آدمی ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی کام ہو اس کو, زیارت تو ہم پھر بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ انتظار کروانا اچھی بات نہیں. میں نے زیارت روک دی. میں نے کہا جی بھائی بولیے. کل نہ وہ باہر ایک لیڈی آپ سے ملنا چاہتی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے, چلو ہم بعد میں آ کے زیارت کر لیں گے. وہاں چلے گئے ملنے کے لیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. پہچانا آپ نے؟ کہا نہیں. کہا یاد ہے آپ کو ایک دن آپ آئے تھے, لفافہ دے کے گئے تھے, اور آپ نے کہا تھا یہ کام چھوڑ دو. آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا اثر تھا مولانا صاحب کہ اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا.
اور یہ جو صاحب بلانے گئے تھے نا، یہ میرا شوہر ہے، میری شادی ہو گئی اور یہ میری گود میں بچہ ہے. میری نظر آپ پر پڑ گئی، میں رک گئی کہ مولا میں تمہاری زیارت بعد میں کروں گا، اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ تو اتنا بڑا مومن انسان، اپنے شاگرد نے اس کے بارے میں کیا تصور کیا، لیکن خدا نے دفن ہونے سے پہلے حقیقت آشکار کر دی. لہذا یہ بات ہمارے بچے بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ کے لیے آگے بڑھو، دنیا کیا بکتی ہے ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. اور اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے، کچھ بھی سنو اپنی زبان پر کنٹرول. ہمیں سنا ہے فلاں نے یہ کہہ دیا، کہا ہوگا. تم کو نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مین چیز یہ، اصل عبادت یہ ہے کہ کسی کی بات کو نقل کرنا. انشاءاللہ چغل خوری اور غیبت اس کے ذیل میں بات آئے گی، لیکن مین چیز ہے کہ ہم جتنا اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے. ایک دو، حالانکہ اس کو پڑھنا تھا مجھ کو 24 کو، امام کی شہادت والی شب میں، کچھ اور پڑھ لیں گے، یاد آیا سن لیجئے. صلوات بر محمد و آل. امام زین العابدین علیہ السلام جا رہے ہیں. تب تک ایک بندہ خدا نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، گالیاں بکنا شروع کی. استغفر اللہ. اور امام ہے جیسے سنا ہی نہیں. اچھا، ایک بہت بہترین چیز اہل بیت نے سکھائی ہے، بہرے بن جاؤ. کتنا بکے گا آخر؟ دیکھیں، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ابھی نہیں، آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، کل پرسوں، آخر کار وہ خود ہی بور ہوگا. تم کو جو ہے وہ اس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی تم چپ رہو، وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. بکتا رہا امام جیسے سن ہی نہیں رہے. آخر میں عاجز آ گیا، کہنے لگا ایاک عنی، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. امام نے فرمایا جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل. سمجھ میں آئے؟ ہاں، تو اب یہ زبان پر کنٹرول. کل والی بات ایک 2 منٹ میں دہرا دیں تو میجر ثواب بھی زبان کے ذریعے ملتا ہے اور میجر گناہ بھی زبان کے ذریعے ملتا ہے. پیغمبر نے فرمایا وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کل اسی حدیث پر بات ختم ہوئی تھی. وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس میں اکثریت کس بنیاد پر ہوگی؟ اپنی زبان پر. لہٰذا ہمارا بزرگوں سے معافی کے ساتھ کہ آپ کے اعتبار سے آپ کے معیار کی مجلس نہیں ہے، لیکن اتنا تو حق آپ دیں گے کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے یہ سب باتیں کہوں. شاید کچھ ہم ہی کو اثر ہو جائے، آپ کو نہ ہو، ہمارے بھائی چھوٹے بھائیوں کو اثر ہو جائے، بچوں کو اثر ہو جائے. زبان پر کنٹرول. اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس زبان سے کیا کیا جرم ہو سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل. نمبر 1، دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں لڑکے کہ یہ پہلے سے پروگرام سیٹ ہے کہ ہم کو یہ پڑھنا ہے. اور ہر معاشرے میں، ہر سماج میں 2-4 لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو گالی بکتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو وہ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ شاید کسی نے آتے جاتے مولانا سے کہا ہو کہ مولانا صاحب ذرا اس پر بھی. اٹس پاسبل، سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اعتبار ہو تو یہ ممبر ہے، مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے، میں اپنے حساب سے چل رہا ہوں اور صرف مقصد ہے کہ ہمارے بچے با اخلاق ہو جائیں، ہمارے بچے وہ شیعہ ہو جائیں جو اہل بیت چاہتے ہیں. سمجھ گیا؟ اب اگر کسی پر جا کے یہ بات چپکتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ مجھ پر ناراض ہونے کے بجائے غور کرو، میں نے اپنی جیب سے نہیں، اہل بیت کی روایتیں سنائی ہیں. تو بجائے مجھ پر ناراض ہونے کے سوچئے ہم ایسے تھے کیونکہ ہمارے اوپر یہ بات چپک گئی آ کر کے.
صلوات پر محمد. نمبر 1 گالی. بس 15 منٹ ہے نا. نمبر 1 گالی. گالی کتنا بڑا جرم ہے شریعت میں, دین میں. سناؤں آپ کو, پہلے ہلکے سے چلتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والفحش, پرہیز کرو گالی سے. فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش, اللہ گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتا. یہ تو ہلکے میں. کیا پر گالی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو جملے عام طور پہ کوسنا بھی اسی میں آئے گا. اللہ کرتا ہے مر جاتے, یہ اللہ کرتا ہے ان کے ساتھ ہے, یہ بھی اسی میں آئے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت. صلوات بر محمد و آل محمد. کوسنا ہوتا ہے نا. ایک زمانے میں سمجھ گیا ولی صاحب, سنا ہے میرے گاؤں کے پاس ایک گاؤں تھا, وہاں پہنچ جاتے تھے شروع میں. تو ایک مولانا تھے وہیں, ان کا فون آیا کہ یار اب مت آیا ہو یہاں کرو, یہاں کسی سیوم ہوا تو چلے گئے, 40واں ہوا تو چلے گئے, جنازہ ہوا تو چلے گئے, گاؤں کے پڑوس میں. تو کہنے لگے اب عورتیں تمہارا نام گالی کے طور پر یوز کرنے لگیں گی زیادہ آؤ گے تو. ہم نے کیا مطلب کہا, جس پر ناراض ہوں گی وہ کہہ دیں گے اللہ کرے تمہارے یہاں وسیع حسن آئے. کیا مطلب ہوا, یعنی کوئی مرے گا تبھی تو یہ آئیں گے سیوم ہوگا. تو یہ بھی وسیع حسن آئے, یہ گالی نہیں ہے, لیکن آپ کا سینٹنس وہی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. لہذا ایسے الفاظ سے بھی پر بتائی تو کرے گا ارے ہم نے کیا برا کہا بھائی ان کے مولانا ہے. میں جی نہیں, آپ نے بد دعا دی ہے کہ اس کا یہاں کوئی مر جائے, آپ کی نیت دیکھی جائے گی. صلوات بر محمد. غور فرمایا. کیا نام ہے اس علاقے کا؟ یہاں یہ تو سب اپنے لوگ ہیں, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بتا سکتے ہیں کہ اس محلے میں سب سے خراب آدمی کون ہے؟ جانتے تو سب ہیں, دماغ میں تو سب کے کوئی نہ کوئی ہے, لیکن اسی کو دین منع کرتا ہے. زبان مت کھولو, ہے نا. لیکن ہے تو ہم کو منع کیا گیا ہے, مگر رسول اللہ نے بتایا ہے. اچھا وہ چونکہ پوری دنیا کے نبی ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تو وہ وٹوا کی بات تو کریں گے نہیں, وہ احمد آباد کی بات تو کریں گے نہیں, وہ تو یونیورسل بات کریں گے, عالمین کی بات کریں گے. رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ہندوستان نہیں, گجرات اور یو پی نہیں, دنیا کا سب سے خراب آدمی کون ہے. واقعی بتایا. میں نے کہا جی ہاں یہ ہے, سنیے. فرماتے ان من شر عباد اللہ, مسلمانوں کی بات نہیں ہے, اللہ کے بندوں میں سب سے شریر, سب سے بدماش آدمی کون ہے؟ من تکرہ مجالستہ لفحش, جس کے گالی بکنے کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں. اس سے برا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آیا آپ کے؟ ان اللہ, پیغمبر سے یہ بھی حدیث ہے اصول کافی میں, ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش, اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے ہر گالی بکنے والے پر. وجہ سوال, گالی کیوں بکتا ہے آدمی؟ جو گالی کا لفظ اپنے دوستوں کے بیچ بک رہے ہیں, وہ اپنے گھر میں اپنی اماں کے سامنے بک سکتے ہو, اپنی بیٹی کے سامنے بک سکتے ہو. کیوں؟ غیرت. تو پھر عام پبلک کے سامنے کیوں بک رہے ہو؟ اس کا مطلب غیرت نہیں ہے, ہے نا. اور کل کے پرسوں یہ بات آئی کہ لا دین لمن لا حیا اللہ, جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے, ہے نا. اب اگر آدمی گالی بکتا ہے اس کا مطلب بے غیرت ہے. یہ روایت ہی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہر فحاش پر, گالی بکنے والے پر. بذیء قلیل الحیا لا یبالی ما قال ولا ما قیل له, جس کے اندر غیرت کم ہے, نہ یہ پرواہ ہے کہ میں کیا بک رہا ہوں,
نہ یہ پرواہ کہ مجھ کو کیا کہہ رہے ہیں. کوئی آدمی ارے یار یہ رشتہ ہے نا ایسا, یہ لڑکوں کے ماموں ہیں, ان کو حق ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ رشتہ داری مذاق صحیح ہے, گالی صحیح نہیں ہے, چاہے جیسا رشتہ ہو. لہذا جو گالی بکتا شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ بے غیرت ہے. اور جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں. جس کے اندر دین نہیں وہ کیا کہلائے گا؟ بے دین. بے دین جہنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ تو پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ ہر گالی بکنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب آئیے اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو کیسا چاہتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے کارخانہ ہوگا, جن کے دکان ہوگی, 2-4 لڑکے کام کرتے ہوں گے, 2-4 جو ہے وہ لیبر کام کرتے ہوں گے, کوئی اور بڑا ہوگا 10-20 کرتے ہوں گے. اس میں کبھی کبھی لڑکے کام خراب بھی کر دیتے ہوں گے. بھیجا ہے کہ جو ہے پیمنٹ لینے کے لیے, وہاں سے لوٹا ہی نہیں, کوئی جو ہے کیجولیٹی ہو گئی, کیا ہو گئی, دوسرے دن پلٹ کے آ رہا ہے, قبل اس کے اس سے وجہ پوچھے, شروع ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب سنیے آپ ایسے شیعوں کے لیے امام کیا فرماتے ہیں. صلوات بر محمد. ایسے سیٹھوں کے لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ شیعہ ہونا اور ہے, دعویٰ کرنا اور ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سماعہ. کیا نام ہے؟ بڑے آدمی ہیں. بڑے آدمی کا جیسے آج کل اولا ہے نا, ابیر ہے, اس زمانے میں بھی اولا وغیرہ چلتی تھی. چلتی تھی نہیں چلتی تھی؟ اولا تھی. لوگ اونٹ پالتے تھے, ان کا کوئی مقصد نہیں تھا, خالی حج کے زمانے میں کرائے پہ دیں گے یا جو بھی لے جانا چاہے کرائے پہ. تو اولا ابیر اس زمانے تو اچھا خاصا اس میں انکم ہوتی تھی باقاعدہ. یہ بڑا بزنس تھا اس زمانے کا. 100 200 لوگ اونٹ رکھتے تھے, جیسے آج 50 کار کسی کے پاس. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ اب آپ کو جو ہے 50 اونٹ 100 اونٹ ہے, 200 بکریاں ہیں آپ کے پاس, تو 2-4 لڑکے تو رکھنے پڑیں گے نا. اچھا نوکروں سے کوئی جیت نہیں سکتا. ایک سال میں گیا 2 سال پہلے کویت محرم میں, تو وہ لڑکے سب بہت سے ملے ہر طرف کے. تو ایسے ہی بیٹھے تھے. ایک نے کہا مولوی صاحب اس کو سمجھائیے, یہ بہت بدماشی کرتا ہے, یہ اپنے کفیل کے جو ہے وہ ہر مہینے موٹر جلا دیتا ہے بڑھیا بیچاری کا. تو میں نے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگا مولانا صاحب 2 سال 2.5 سال ہو گیا چھٹی مانگ رہا ہوں, نہیں دے رہی ہے, تو کیا کروں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتا ہوں. تو نوکر سے آپ جیتتے, ان کو اپنا حساب دینا ہوگا. لیکن یہاں جو ہے چاہے جتنا بدماش نوکر ہو, لیکن امام کا فرمانا یہ آپ گالی نہیں بک سکتے. سما بھائی کا بڑا کاروبار تھا, اونٹ تھے, تو ان کا کوئی چرواہا بھی تھا, جمال جس کو بولتے ہیں, اونٹ والا اونٹ. ایک دن اس کو انہوں نے کچھ ہوا گڑبڑ, گالی بک دی. کس نے؟ سما بھائی نے اپنے چرواہے کو, جمال کو, بولیے, گالی بک دی. اور اتفاق سے صاحب اسی دن یا دوسرے دن جیسا بھی ہے وہ آ گئے مدینہ ہی کے رہنے والے امام سے ملنے. اب سنیے, خود ہی نقل بھی کرتے ہیں. کہتے دخلت علی ابی عبداللہ. سما کہتے ہیں کہ میں اس کیس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فقال لی مبتدئا, امام نے پہنچتے ہی, چھوٹتے ہی ایک رک کے بات کہہ دیں تاکہ اس واقعے میں اور دم پیدا ہو جائے. قرآن میں ایک آیت ہے, اس کو 2 منٹ سن لیجیے توجہ سے. حالانکہ 11 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی ہے, لیکن 15 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی. 10 منٹ اور پڑھوں گا تو 50-55 منٹ ہو جائے گی, ہے نا. اگر جلدی ہو تو میں مسائل شروع کر دوں. صلوات بر محمد. قرآن کہتا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. یہ قرآن کی آیت. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو چاہو کرو, مگر یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. ورسولہ, اس کا رسول تمہارے اعمال کو, والمؤمنون,
اور مومنین تمہارے اعمال کو. کیا نام ہے آپ کا؟ مومن ہے آپ. یہ بتائیے میں نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نہیں بتا سکتے نا. کیسے مومن ہے صاحب؟ ان کو یہی نہیں پتا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں کہ نہیں. تم بتاؤ مومن ہو نا, داڑھی بھی رکھے ہو ماشاءاللہ, مغربین کی نماز پڑھی میں نے نہیں پڑھی. تو قرآن تو کہتا جو چاہو کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, رسول اللہ دیکھ رہے ہیں, والمؤمنون مومنین دیکھ رہے ہیں. یہاں اتنے مومنین کسی کو کسی کا حال نہیں معلوم ہے نا. تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ یار نیچے سے کیوں چل رہے ہو؟ مومنین کی کیٹیگری ہے. کوئی جو ہے وہ 1 درجے کا ہے, کوئی 8 درجے کا ہے, کوئی 9 درجے کا ہے, کوئی 10 درجے کا ہے نا. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کل ایمان ہے نا. تو تم نیچے سے زیرے سے کیوں چل رہے ہو؟ اوپر سے چلو. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, جو ٹاپ پر ہے کل ایمان, اس کو تو کم از کم پتا ہے نا کہ ہم کیا گل کھلا رہے ہیں. اب کل ایمان کون ہے؟ مولا صرف. دیکھیے وہاں چونکہ کل کفر آ گیا تھا اس لیے اعلان ہو گیا کل ایمان. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ امام حسن کا ایمان ہلکا ہے, یا ہر امام اپنے زمانے میں کیا ہے کل. تو کسی کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے امام کو پتا ہے, رسول اللہ کو پتا ہے نا. ایک صاحب پہنچے ایک دن امام کے پاس, تو اس کا بھائی تھا, یہ خود جو ہے مومن تھے, شیعہ تھے, اس کا بھائی شیعہ نہیں تھا. پتہ چلا کہ جو ہے وہ بھائی آج کل تھوڑا پرابلم میں ہے, کچھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن چکر ہے, دکان 2 مہینے سے نہیں کھلی ہے بالکل پر. تو اس نے سوچا یار ہمارے مذہب پر ہو یا نہ ہے تو میرا بھائی. اس نے کچھ پیسہ بھیج دیا, امام کے پاس آیا. ہی مدینے قصہ, جیسے ہی پہنچا امام نے کہا آؤ 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 آؤ, آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پتہ ہے, یہ پکی ہو گئی نا بات, پتہ ہے. اب آئیے سما بھائی کے. تو ان کے جو ہے چرواہے نے ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دی, انہوں نے اس کو گالی بک دی. اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں دخل تو علی ابی عبداللہ علیہ السلام. اس کیس کے بعد میں آیا امام علیہ السلام سے, بولیے, ملنے کے لیے, زیارت کے لیے. فقال لی مبتدئن, چھوٹتے ہی پہنچتے ہی امام نے سیدھے سے مجھ سے فرمایا, یا سما ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک. یہ کیا ہے تمہارے اور تمہارے چرواہے کے درمیان؟ ایاک ان تکون فحاشا, خبردار گالی مت بکا کرو, او لعانا, برا بھلا مت کہا کرو. فقلت, میں نے عرض کیا. اب یہ سما بھائی ہوتا ہے نا, تم نے اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے نا, کچھ تو آدمی وجہ پیش کرے گا. امام نے کہا اے سما, یہ کیا حرکت تمہاری ہے, خبردار گالی پکڑ مت دیا کرو, برا بھلا مت کہا کرو. تو اب یہ اپنی صفائی دینے لگے. قلت واللہ لقد کان ذلک انہ ظلمنی. مولا یہ چکر یہ ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, ہر مہینے میرا 1 موٹر جلا دیتا تھا مثلا. اب 2 صورت ہے, سماعہ یا جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. امام کو پتا ہے. اگر سماعہ جھوٹ بول رہے ہیں تو امام کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے نا. تو امام کو کیا کہنا چاہیے تھا, اچھا مجھ سے, مجھے نہیں پتا بیچارہ کتنا شریف تھا, تم بلا وجہ گالی بک کیا ہے, اس کے بعد کہتا ظلم کیا ہے, جھوٹ بولتے ہو. کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے. امام نے نہیں کہا, بلکہ امام نے فرمایا کہ فقال ان کان ظلمک, لاکھ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سماعہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, سماعہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس چرواہے نے ان کا نقصان کیا تھا. اب وہ کیا ظلم کیا, کاٹ کے کھا گیا, بیچ لیا, ہکا دیا, کیا کیا, لیکن سماعہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. تب تو امام کو چپ ہونا چاہیے تھا نا, چلو بھائی تمہارا نقصان ہوا منہ سے, نہ لاکھ نقصان ہوا, زبان خراب کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. فرماتے ہیں وہ فقال ان کان ظلمک, لاکھ اس نے ظلم کیا ہے. ان ھذا لیس من فعالی, خبردار ہم لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہے.
کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ کے طریقے کو امام نے اپنا طریقہ بتایا، آپ کے عمل کو امام نے اپنا عمل بتایا۔ لیس ھذا من فعالی، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ ہم اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں۔ استغفر ربک فلا تعود، اے سما توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ غور فرمایا آپ نے؟ کسی نے ہم کو ستایا بھی ہے، ہم کو گالی دینے کا اختیار۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سباب المؤمن، یہ تو جنرل بات ہوئی، اب اگر اس کے علاوہ کوئی مومن کو گالی دے دے تو ارے باپ رے باپ، بھول جاتا میں، بہت زبردست یاد آئی، سن لیجیے آپ، ہنسی مذاق میں جو ہم لوگ بول دیتے ہیں۔ سباب المؤمن کالمشرف علی الہلکہ، پہلے اس قصے سن لیجیے پھر یہ حدیث سناتا ہوں۔ چھٹے امام کے ایک بہت کلوز صحابی تھے، سمجھ گئے آپ، جن کو جو ہے وہ بعض روایتوں میں دوست کہا گیا، امام کے دوست تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں، اور پرماننٹ اکثر امام کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ صحابی صاحب جو ہے وہ چلے، ان کے ساتھ ان کا نوکر غلام بھی تھا، موچیوں کے بازار سے گزر رہے تھے، تب تک ان کو کوئی کام پڑا تو مڑے تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں۔ اب کوئی لگتا ہے ایمرجنسی پڑ گئی تھی کہ بہت ٹینشن میں آ گئے۔ پھر کچھ دور، کیا یار، پھر کچھ دور کئی بار موڑنے کے بعد اچانک، اَیْنَ كُنْتَ يَا ابْنَ الْفَاعِلَ، کہاں تھے بے حرام زادے؟ یہ جنرلی بول دیتے ہیں، نہیں ہم لوگ بول دیتے ہیں، اے بدکار فاحشہ عورت کے بیٹے، ہم نے حرام زادے ہلکا کر دیا تھا۔ اَیْنَ كُنْتَ، کہاں تھا یا ابن الفاعل؟ اگر روایت کہتی ہے اتنے کلوز صحابی تھے امام کے، امام نے پیشانی پہ ہاتھ مارا، آئے بھیا ہم تو تم کو مومن سمجھتے تھے، یہ کیا؟ تو وہ اپنی صفائی پیش کرنے تھا، وہ اٹس ناٹ مسلم، اور یہ تو جو ہے وہ ایسا ہے اور ویسا فلاں مشرک ہے۔ کہ سنو، ہر قوم میں اپنے یہاں نکاح کا ان کا اپنا طریقہ ہے، آپ کسی کو یہ جملہ نہیں یوز کر سکتے۔ کیوں کہا آپ نے؟ اور سنیے، ابھی چلے جائیے تو آپ، روایت کہتی ہے اتنا ساتھ رہنے والا آدمی، امام کی شہادت ہو گئی، پھر امام کے ساتھ اس آدمی کو نہیں دیکھا گیا۔ جہاں امام اتنی تاکید کرتے ہوں زبان پر کنٹرول کی، آپ امامہ لگا کے ممبر پر آ گئے اور اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے، جنت پکی ہو گئی آپ کی۔ پہلے شیعہ بنو، اس کے بعد کچھ دیکھا جائے گا۔ صلوات، اور شیعہ ہونے کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے زبان پر کنٹرول۔ تو جب عام جنرل نان مسلم کو کہا تھا نا، یہ ابن الفاعل ہے، حرام زادہ، امام نے کہا نکل جاؤ، تو آئندہ ہمارے سامنے دکھائی مت دینا تم۔ تو اگر کوئی مومن کو کچھ کہہ دے تو سباب المؤمن کالمشرف علی الہلکہ، مومن کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ پہلا قدم ہے انسان کا ہلاکت میں۔ گویا جہنم میں پہلا قدم رکھ دیا آپ نے اگر کسی مومن کو آپ نے گالی دی۔ ان ابغض خلق اللہ، وہاں تھا ان شر عباد اللہ، ان ابغض خلق اللہ، سب سے زیادہ غضب الہی، اللہ کا غضب کس کے اوپر ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ٹھیک یہاں تک ہو گیا۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، خدا ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ان کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہیں۔ یہاں سب سے بڑا غضب اللہ کا کس پر نازل ہوتا ہے؟ ان ابغض خلق اللہ، سب سے زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے عبد، اس بندے سے اتقى الناس اللسانہ، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں۔ صلوات بر محمد وآل، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس سب سے زیادہ خدا غضبناک ہوتا ہے کس پر؟ اتقوا الناس،
لسان ہے، جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں۔ پوری دنیا کا سب سے بدمعاش آدمی کون ہے؟ کہ جس کے پاس لوگ اس کی زبان کی وجہ سے بیٹھنا پسند نہ کرتے ہوں۔ تو اخلاق کا پہلا زینہ ہے نا، عبادت کا پہلا زینہ کیا ہے؟ کہ ہم کو اپنی زبان پر، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک بات بتا دیں کہ ابھی ہم نے پڑھ دیا اور کل سے ہم نے طے کر لیا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ گاڑی چلاتے ہو، کئے دن لگا سیکھنے میں؟ 1 مہینہ۔ ایک گاڑی کو جو ہے وہ پرفیکٹ ہونے کے لیے مہینہ بھر لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ مت سمجھیے کہ ایک مجلس سے کام ہو جائے گا، اس پر بار بار محنت کرنا پڑے گی، مشق کرنا پڑے گا، روزانہ شام کو لیٹ کر کے سوچنا پڑے گا کہاں کہاں کیا کیا بات کی، کس کو کیسا ارے یار 3 بار نکل گئی، جملہ ٹھیک نہیں تھا۔ مہینہ 2 مہینہ لگے گا، تب جا کے ہو سکتا ہے سال لگ جائے، تب پرفیکٹ ہوں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس کل ایک داستان آپ کو سنائی تھی، ایک داستان آج سن لیجئے۔ مولا کائنات کو چوتھے مرحلے میں کیا بنایا گیا؟ خلیفہ۔ اس سے پہلے مرکز خلافت کہاں تھا؟ مدینے میں۔ مولا کہاں لے گئے؟ بولیے بھلے؟ کوفہ۔ ٹھیک، کوفے میں 3-4 سال رہے، جو بھی رہی۔ تو کوفے میں جو ہے وہ ایک کنیز تھی، ایک لڑکی تھی، کنیز کے طور پر مولا کے پاس تھی۔ مدینے سے گئی ہوگی نہیں معلوم، لیکن یہ کہ کوفے پہنچتے پہنچتے وہیں وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، مولا نے اس کی شادی کروا دی اور اپنے پاس سے کچھ جہیز وہیز کا انتظام کر کے جیسا بھی ہو اس کا گھر بسا دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ 40 میں مولا کی شہادت ہوئی، 20 سال ہو گیا سے اوپر مولا کی شہادت کو، سن 61 ہجری آ گئی۔ اب وہ جو کل تک مولا کی کنیز تھی آج خود کنیزوں والی ہو گئی۔ حالات بدلتے نہیں بدلتے؟ کتنوں کو دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ جو ہے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچ گئے۔ کل تک جو مولا کی کنیز تھی آج وہ خود جو ہے غلاموں اور کنیزوں والی ہو گئی۔ دیکھیے ایک فطرت ہے، پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا نہیں کیا، اپنوں پر جب کوئی آفت آتی ہے تو دل جو ہے وہ خود بخود گھبرانے لگتا ہے، اس کو فیلنگ آنے لگتی ہے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے آدمی کو۔ آج یہ صبح سے ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے کہ اتنے میں شور محسوس ہوا۔ اپنی ایک کنیز کو بھیجا، کہا جا دیکھ کے باہر آ، کیا معاملہ ہے، یہ کیسا شور ہو رہا ہے۔ وہ کنیز آئی، کہا بی بی میں نے عجب منظر دیکھا ہے، 18 سر ہیں، سب کے سب نوکے نیزہ پر، کچھ بیویاں ہیں بے مقنع چادر، بے کجاوا اونٹ پر۔ اب دیکھیے پرورش اس کی علی کے گھر میں ہوئی ہے، پرورش اس کی زینب کے ساتھ ہوئی، تو وہ رحم دلی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ کیا بک رہی ہے؟ قتل و غارت عرب کا عام دستور ہے، یہ نئی بات کہہ رہی ہے تو بے کجاوا اونٹ پر، عورتیں بے مقنع چادر اور جو ہے وہ سر نوکے نیزہ پر۔ ایک دوسری کنیز کو بلایا، اس کے خیال میں جو زیادہ سمجھدار تھی، کہا تو جا سمجھ کے آ، بات کیا معاملہ ہے، میٹر کیا ہے۔ وہ گئی، پلٹ کے آئی، کہتی بی بی میں نے تو اور بھی عجب منظر دیکھا ہے۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ تو جو اس نے بتایا تھا وہی اس نے بھی بتایا۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوفے کی عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہیں، جن کی آغوش میں بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں روٹی اور خورما دے رکھا ہے تاکہ بچے تماشا دیکھنے میں ڈسٹرب نہ کریں، اس میں الجھے رہیں۔ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بچی تھی انہی قیدیوں میں انہی قیدیوں میں ایک بچی تھی،
آپ کو پتا ہے یہ بچی کون ہے؟ ہاں، ایک منٹ سن لیجیے بات آگے. آپ کو پتا ہے یہ بچی کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا باقاعدہ شعر ہے ان کے بارے میں. فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. امام حسین کا شعر ہے، سمجھ گیا؟ اتنا چاہتی تھی اپنے بابا کو کہ بغیر بابا کے سینے پہ کے نیند نہیں آتی تھی. لیکن آپ کی خاطر دیکھیے کیا تھی اور کیا ہوا. آپ کی خاطر، ہماری خاطر. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جانے لگے ہیں تو یہ 4 سال کی بچی امام کی. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ امام جب نکل رہے ہیں تو ہر عورت رو رہی ہے، ہر عورت گریہ کر رہی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس میں تو یہ لوگ خود ہی بے ہوش ہو رہی ہیں، میری طرف کون توجہ کرے گا. تو جیسا بھی ہو بابا جائیں گے تو ذوالجناح ہی سے، تو بجائے خیمے میں رکنے کے گھوڑے کے پاس آ گئی. اور جیسے ہی امام ذوالجناح کے پاس آئے، سنتے ہیں نا ابھی تو محرم گزرا، سنا ہوگا، بی بی نے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو جواب دیا اس کا ترجمہ بعینی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ محاورہ ہے. مطلب شاید یہ ہو کہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. انصاف سے بتائیے یہ وہ موقع تھا کہ بی بی کہہ سکتی تھی کہ نہیں مت جاؤ بابا، بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، کر لو بیعت بابا، یتیم مت بناؤ، مت جاؤ بابا. کہہ سکتی تھی؟ نہیں کہہ سکتی تھی. لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار بھی اس بی بی نے کہا بابا مت جاؤ، یتیم نہ بناؤ، بیعت کر لو؟ الٹا ملتا ہے. فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے باپ جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. بابا ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا لو. امام زمین گرم کربلا پہ لیٹ گئے، بچی کو اپنے کلیجے سے لگایا. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. اب مجھے نہیں معلوم بچی خود سے اتری کہ امام نے اتارا کہ یہ کام بھی بی بی زینب کو کرنا پڑا. یہاں تک کہ 11 محرم آ گئی، بے کجاوا اونٹوں پر ان کو سوار کر کے لے جایا جانے لگا. اللہ اکبر. تو وہ کہتی ہے کہ دوسری کنیز سے کہ جا دیکھ کے آ باہر کیا معاملہ ہے، جس کو تھوڑا عقل مند سمجھ رہی تھی. وہ آئی پلٹ کے کہتی بی بی میں نے اور بھی عجب منظر دیکھا ہے. کہ تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں جن کی گود میں بچے ہیں انہوں نے ان کو روٹی اور خورما دے رکھا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ گریہ نہ کریں، تماشا دیکھنے میں خلل نہ ہو. کہتے میں نے دیکھا ایک 3-4 سال کی بچی صاحبان اولاد کا واجبہ. خدا اس مجمع میں جتنے بھی لوگ یا اللہ سب کے بچے پہ ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ، اس یتیمہ کے صدقے میں طفیل میں یا اللہ. کہ اس بچی نے بھوک کا شکوہ کر دیا، جیسے اس نے ایک بی بی سے بھوک کا شکوہ کیا، بھوپی اماں بھوک لگی ہے. کسی اسی کوفے کی عورتوں میں سے سن لیا کسی نے، اس نے اپنے بچے سے روٹی خورما چھینا اور اس بچی کی طرف پھینکا.
مدینے میں سنیے یہ لوگ کون ہیں. مدینے میں ایک فقیر نے امام حسین کے آگے ہاتھ پھیلا دیا ہے نا. اس دن شب عاشور میں سنایا تھا. امام اس کو گھر لے کے آئے. جتنا دینا چاہتے تھے اتنا امام کے پاس نہیں تھا. جو کچھ تھا اس عبا میں لپیٹا, باہر نہیں نکلے. دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور یہ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے, اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں جس کے گھر کا مزاج یہ ہے اس کی بچی کو روٹی. یا حسین تو کہتی ہے کہ بچی نے جیسے ہی چاہا روٹی ہاتھ میں لے کہ ایک معظمہ نے بچی سے لے کے اس کو واپس کیا. ایک کوفے والوں کیا غضب کرتے ہو, ہم صدقہ نہیں کھاتے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنایا وہ عورت کہتی ہے ارے تیرے کان بہرے ہو جائیں, یہ کیا سن کے آئی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پوری دنیا میں میرے مولا کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے ایسا جن کے اوپر صدقہ حرام ہو. کبھی بھی انہی کانوں سے سن کے آئی ہوں. وہ بھاگ کے آئی ڈیوڑھی کے پاس. جیسے ہی گھر سے باہر سر نکالا, اتفاق سے اس کے دروازے کے سامنے سے زینب کی سواری گزر رہی تھی. اس نے کہا بی بی تم کہاں کی قیدی ہو؟ تم کہاں کی قیدی ہو؟ شہزادی نے مڑ کے دیکھا, پہچان لیا اپنے گھر کے. فرماتی ہے ام حبیبہ تم؟ جیسے اس نے اپنا نام سنا کہا بی بی تم کون ہو جو مجھ کو جانتی ہو؟ کہا ام حبیبہ ارے میں زینب ہوں. تڑپ گئی, کہتی اگر آپ زینب ہے تو حسین کیا ہوئے, تو عباس کہاں ہے؟ فرمایا ام حبیبہ آ گیا. وہ دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین کا وہ گھوڑے کی گردن. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. کنیز فاطمہ مرحومہ بنت کرار حسین مخدوم علی مرحوم ابن چھوٹو میاں, جملہ مومنین و مومنات, اور مخصوصاً اس مجلس میں جو لوگ آئے ہیں تاکہ ہمارے بزرگ بھی خوش ہو جائیں کہ بچے ہمارے مجلس میں گئے تھے, ہم کو تحفہ بھیجا ہے. میں بھی پڑھتا ہوں, آپ مل کر کے میرے ساتھ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحومہ کنیز فاطمہ بنت کرار حسین مخدوم علی ابن چھوٹو میاں جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً اس مجلس میں جو مرد و عورت آئے ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔